والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، انتہائی منہ پھٹ اور بد دماغ تھا۔ اس نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ آقا علیہ السلام کو مجمع کے اندر نعوذ باللہ مجنوں کہا۔ یہ ذہن میں رہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جس نے بھی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، ہر ایک کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ ہاں جی، آج بھی کوئی بندہ جہاد کی بات کرے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ ہاں جی، ایسے دور میں جہاد کی بات کرنا یہ تو پاگلوں والی بات ہے۔ کوئی بھی بات کرے اس طرح کی، دین حق کی بات کرے، قرآن کی طرف موڑنے کی بات کرے تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑا احمق ہے، کس دور کی بات کر رہا ہے۔ اب تو وہ دور ہی نہیں رہا، اب تو ہر چیز جو ہے وہ جدید ہو چکی ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ اب میں پھر پتھروں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کہتے نہیں کہتے اس طرح۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ نازیبا الفاظ کہے، رب تبارک و تعالی نے اسے جواب دیا۔ جی، رب تبارک و تعالی نے اسے جواب دیا، اور مزے کی بات دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے جو اسے جواب دیا ہے، یہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے مکے میں۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ اس کے اوپر اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے سورۃ القلم مکیہ، یہ مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ آج مسلمان جن ملکوں میں بیٹھے ہیں وہاں پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ ہم یہاں گستاخوں سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب بندہ پوچھے مکی زندگی گزار رہے ہیں تو مکے میں رہ کے آپ کو باقی ساری سنتیں یاد آتی ہیں؟ حق نہ کہنا یہ کون سی سنت ہے بتائیں بھائی، کہاں سے نکال لیے تم نے؟ وہی مکہ مکرمہ ہے جہاں پہ آقا علیہ السلام کو اس نے مجنوں کہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کر کے رب تبارک و تعالی نے اس کے 10 عیب گنوائے، اور سب سے آخر میں رب تعالی نے فرمایا یہ ہے یہ حرامی۔ یہ مکہ مکرمہ میں جہاں کی مثالیں دے کر کے آپ اپنے آپ کو محفوظ کیے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو جناب مطمئن کر کے بیٹھے ہیں، جی ہم تو مکی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اچھا، مکے کی باقی ساری باتیں یاد آتی ہیں آپ کو، مکے کی ہجرت یاد نہیں آتی؟ اور مار کے دفع ہو جاؤ، ہجرت ہی کر جاؤ۔ اگر وہاں نہیں بول سکتے، حق نہیں کہہ سکتے، دفع ہو جاؤ، چھوڑ دو اس علاقے کو، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہجرت کر جاؤ وہاں سے، نہیں یہ نہیں یاد آئے گا ان کو۔ تو اس لیے اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، ان آیات مبارکہ کو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، فرمایا کہ نون، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ حرف نون جو ہے نا یہاں پر، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ کسی پورے لفظ کا، ایک پورے کلمے کا مخفف ہے، ایک کلمے کا ایک حصہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ناصر ہے، مطلب یہ ہے کہ ناصر، رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے ناصر ہیں۔ یا پھر یہاں پہ لفظ جو ہے نا وہ یہ ہے نحن ننصر، یہ نحن ننصر سے نحن ننصر کی نون جو ہے وہ یہاں لگائی گئی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ میں حبیب پیارے آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے دین کو غلبہ دیں گے۔ ہاں، یہ جو آج باتیں کرتے پھرتے ہیں نا، یہ جو آج باتیں کرتے پھرتے ہیں آپ کے بارے میں، جو بھی گستاخانہ الفاظ بولتے پھرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے، نحن ننصر، ہم آپ کو آپ کی مدد کریں گے اور آپ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ یہ رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، اور آگے کیا فرمایا جی؟ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں، قلم کی بھی قسم ہے اور جو لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم ہے۔ آگے ما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب آپ پر آپ کے رب کا انعام اتنا ہے کہ آپ مجنون نہیں۔
یہاں دیکھیں قسم میں اور جواب قسم میں آپسی ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ اندھیرے کی باتیں کرے، ظلمت کی باتیں کرے، تو بندہ جو ہے اس کے جواب میں سورج کی قسم اٹھائے، ہیں سورج کی بڑائی بیان کرے، بھئی تم اندھیرے کی بات کر رہے ہو، اندھیرا ہے کہاں، سورج دیکھو۔ یہاں قسم میں اور جواب قسم میں آپس میں ربط آ رہا ہے نا، ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں رب قسم یہ ہے کہ قلم کی قسم، اور جو لکھا جاتا ہے، لکھتے ہیں اس کی قسم، جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم۔ اور آگے میں مانت بنعمت رب مجنون، ابھی آپ پر آپ کے رب کا انعام اتنا ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ تو قسم میں اور جواب قسم میں ربط کیا ہے، آپس میں جوڑ کیا ہے؟ قسم قلم کی اور جو لکھا جائے اس کی، آپ پر آپ کے رب کا انعام اتنا، آپ مجنون نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا حبیب پیارے جوڑ دیکھیں، اس کا باہمی تعلق دیکھیں۔ فرمایا حبیب پیارے یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں نا آپ کے بارے میں، یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ حبیب پیارے قیامت تک قلم بھی رہے گی، لکھنے والے بھی رہیں گے، آپ کی عظمتیں اور شانیں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں، مجنوں کے بھی کبھی قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور مجنوں جو ہوتا ہے اس کے نام کی بھی کبھی اذانیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اس کے نام کے بھی کبھی خطبے پڑھے جاتے ہیں، اس کے نام پر بھی لوگ کبھی جانے دیتے ہیں اپنی۔ فرمایا حبیب پیارے قیامت تک آپ کی عظمت اور شان کی جب بھی بات آئے گی، آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی جب بات آئے گی، تو میں قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے کبھی میں راضی کو بھیجوں گا، کبھی میں آلوسی کو بھیجوں گا، کبھی احمد رضا کو بھیجوں گا۔ تو میں یہ قرآن پاک کی تفسیر آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہے نا، آپ کی تفسیریں ہوتی رہیں گی۔ اور حبیب پیارے یہ بات کرتے ہیں آپ کے خلق کی، اور آپ کے خلق کی جب بات آئے گی تو میں کبھی ابن ہشام کو بھیجوں گا، کبھی محمد بن اسحاق کو بھیجوں گا، اور کبھی میں جناب سبل الہدیٰ والرشاد والے بابے کو بھیج دوں گا، اور کبھی میں کسی کو بھیجوں گا، کبھی سیرت مصطفیٰ جان رحمت لکھنے والے کو بھیج دوں گا میں۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے حبیب پیارے یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے، آپ کے خلق کی اور اس کے عظیم ہونے کی باتیں تو قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ بتائیں بھئی، کبھی حضور کی سیرت لکھنے کے لیے محدث ابن جوزی آئے گا، کبھی آقا علیہ السلام کی سیرت لکھنے کے لیے بڑے بڑے ائمہ آئیں گے، آئے یا نہیں آئے؟ بتائیں بھئی، اور ان کا نام بھی بتا دیں یار، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں بکواسیں کی تھی، آئے ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کے نام کی ان کے قصیدے کی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے تو بتا دیں ہمیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار دیکھیں، ہمارے اتنے ائمہ گزرے ہیں آقا علیہ السلام کی شان میں لکھے ہوئے ہزاروں ہزاروں اشعار پر مشتمل ایک ایک قصیدہ۔ ہمارے یہاں تو نعت خواں ایک نعت لکھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹورنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں ہزاروں ہزاروں اشعار پر مشتمل لمبے لمبے قصیدے لکھتے تھے، ہیں جی۔ فرمایا کہ پھر حبیب پیارے آپ مزے کی بات دیکھیں، حضور کی شان میں جو قصیدہ لکھے نا امام بصیری نے، امام بصیری رحمہ اللہ نے زندگی ساری قصیدے لکھے، کلام لکھا آپ نے لوگوں کے بارے میں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ آپ بیمار ہو گئے، وہ فالج کا حملہ ہو گیا آپ پر، آپ بیمار ہو گئے، حکیموں نے طبیبوں نے کہا کہ ساری دوائیاں کھلا بیٹھے ہیں، اب آرام آنے والا نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اپنا انتظام کریں، کلمہ پڑھ لیں جتنا ہو سکتا ہے آپ سے، آپ اب اٹھ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں اٹھ سکتا تو میں یار ایک طبیب رہ گیا ہے، چلو جاتے ہوئے ان کی شان ہی لکھ جاؤں میں، ان کا قصیدہ لکھ جاؤں میں۔ آقا علیہ السلام کی شان میں لکھا نا قصیدہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ لکھا آپ نے۔ فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، کہتے ہیں آقا یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ تو آپ کی سخاوت کا تھوڑا سا حصہ ہے، آپ تو اتنے بڑے سخی ہیں، آپ تو اتنے کریم ہیں، اتنے جواد ہیں۔ اگر کہا ومن علومک علم اللوح والقلم، یہ حبیب پیارے لوح اور قلم کا جو علم ہے نا یہ آپ کے تمام علوم میں سے ایک حصہ ہے، آپ کا علم تو اور بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور عطا فرمایا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا کہ سعدی جو ہے میری، یہ بصیری جو ہے میری سخاوت کی باتیں کر رہا ہے، میری سخاوت کی باتیں کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے میں چلو سخاوت کا مظاہرہ ہی ہو جائے، آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا ہاں بھائی وہ سنانا کلام، کہنے لگے حضور کون سا؟ میں جو تو نے میرے بارے میں لکھا ہے۔ کہنے لگے حضور وہ تو میں نے کسی کو سنایا نہیں، میں لکھا جب میرے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہوگا پھر کس کو پتہ ہوگا؟ ہاں یار بتائیں یار، غلام لکھے یہاں بیٹھ کے آقا کو پتہ ہی نہ ہو، میں حقیقت والی بات ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، مفتی فتویٰ لکھتے تو فتویٰ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، مفسر قرآن کی تفسیر لکھتے تو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ ہمارے ائمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ
بڑے بڑے اجلہ ائمہ مفسرین قرآن کے، آقا علیہ السلام نے امت کے مفسرین کو سب کو جمع کیا، اور آقا علیہ السلام نے میں اور راضی، تو کیسی باتیں کرتا ہے، اتنی بات اونچی لے جاتا ہے، بعد میں پھر حیران ہوتا ہے کہ اب اس کا جواب کیا آئے گا۔ نہ بات آہستہ کیا کر، ہاں جی اتنی دیر میں امام علوسی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آقا علیہ السلام یہ علوسی بڑا چنگا بندہ ہے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ جو بھی لکھتے ہیں نا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے بھائی۔ آج تک حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، کیوں میرے آقا علیہ السلام نے میری امت کے اعمال میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میری بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے۔ جب تیری 2 تسبیحیں پڑھی ہوئی پیش ہوتی ہیں، تیرا پڑھا ہوا درود پیش ہوتا ہے، تو قرآن کو تفسیر لکھنے والا بندہ اس کی تفسیر نہیں پیش ہوتی محبوب کی بارگاہ میں ہیں؟ تو جو بندہ رسول اللہ کی سیرت لکھے وہ نہیں پیش ہوتی حضور کی بارگاہ میں۔ تو امام بصیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے وہ سرانے کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہ میں نے نکالا اور حضور کو پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام ہاں حضور سن رہے ہیں، امام بصیری پڑھ کے سنا رہے ہیں آقا علیہ السلام کو، اور آقا علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، ہیں جی آقا علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں آقا علیہ السلام کو۔ آقا علیہ السلام جو ہیں، آپ بندے بنو، آقا علیہ السلام سن رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے جی اب پھر دریائے کرم جوش میں آیا، آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے نا ان کے پورے اس طرح پر کے پھیرا نا جی۔ امام بصیری رحمہ اللہ سویرے کا وقت ہوا، آپ نکل کے باہر آ رہے ہیں، مسجد سے اذان کی آواز سے بھی پہلے مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ گزرا، کہنے لگا یار بصیری کلام تو سنا۔ اس نے کہا کیڑا؟ اس نے کہا کیڑا نہ کر، بتا وہ جو رات کو حضور کو سنایا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا میں بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا جب حضور کو تو سنا رہا تھا۔ حد نہیں ہو گئی یار کریم کے کرم کی، جسے چاہیں امام بصیری رحمہ اللہ حضور نظر آ رہے ہیں، اپنے محلے کے بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ہیں۔ کیا بات ہے یار، بات کی کمال دیکھیں یار۔ امام بصیری رحمہ اللہ کو تو حضور خواب میں آ کے بتا رہے ہیں نا، یہ تو وہ بندے امام بصیری جنہوں نے کلام لکھا ہے، تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حضور جانتے ہیں کس نے کیا لکھا ہے۔ تو میں اس سے بھی اگلی بات بتانے لگا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد صاحب جو ہے نا شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اچانک شعر بھول گئے، بار بار دہراتے ہیں آتا نہیں، بار بار دہراتے ہیں آتا نہیں۔ کہتے ہیں ایک بندہ آیا اچانک، اس نے کہا یہ شادی کا شعر پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھ۔ کہتے ہیں وہ جانے لگا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بتا تو صحیح تو ہے کون یار، تجھے کیسے پتا چل گیا میں شعر پڑھ رہا تھا اور وہ بھی شادی کا پڑھ رہا تھا، تجھے یہ کیسے پتا چل گیا میں بھول گیا تھا؟ کہتے ہیں وہ جاتے ہوئے کہنے لگا ای مسکین سادی فقیر است۔ انہوں نے کہا یہ فقیر مسکین سادی خود ہی ہے جناب۔ تائیں یار کمال نہیں ہو گئی، میں سادی فقیر خود ہی ہے، یہ خود فقیر سادی ہے، یہ مسکین سادی ہے جی۔ بتائیں یار جس حبیب کے دربار میں بیٹھے ہوئے مسکین سادی کا یہ حال ہو ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ عبدالغفور صاحب کے بڑے جو پیر صاحب ہیں وہ خود فرماتے ہیں 3 سال پورے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کو جاگتے ہوئے میں نے نہ دیکھا ہوا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہیں۔ اور ہمارے امام عبدالوہاب شارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے حضور کا اتنا قرب دیا ہے، میں بیٹھا مصر میں ہوتا ہوں، جب چاہتا ہوں ہاتھ بڑھاتا ہوں، مدینے میں حضور سے مصافحہ کر لیتا ہوں۔ بندہ کرے تو صحیح نہ کچھ ہیں، ایسے بیٹھ کے کہے جی وہ ایک دیگ چاولوں کی 2-4 نعت خوان، وہ بھی بغیر وضو کیے ہوئے استنجا کیے ہوئے، ان کو بلا کے کہے جی ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ایسے تھوڑا ہوتا ہے بندہ کم از کم منگتوں کی صف میں کھڑا ہو، پھر کچھ لے کے کھڑا ہو ہیں، پھر کریم کرم نہ کرے تو پھر کہے ہیں جی۔ بہرحال جی دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قلم کی قسم ہے وما یسترون، اور جو لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم ہے ہیں۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے 3 طرح سے رد کیا ان کا، 3 طرح کی دلیلیں دی کہ اس نے کہا تھا حضور مجنون ہیں۔ رب تعالی نے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک مجنون۔ فرمایا حبیب پیارے اب دیکھیں یار حبیب آپ پر آپ کے رب کا انعام ہی اتنا ہے، آپ مجنون نہیں۔ بتائیں یار آج تک دنیا کائنات میں کبھی کسی نے سنا ہے کہ فلانے علاقے میں پاگل کو انعام ملا ہے؟ حالانکہ ماسٹر سکول میں سمجھدار نہیں ہوتے، کہ ہوتے ہیں ہاں سمجھدار نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی وہ انعام اسے دیتے ہیں جو فرسٹ آئے ہیں، فرسٹ آئے، سیکنڈ آئے، وہ تھرڈ آ جائے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی چلے جائیں یار کوئی بھی بندہ کارکردگی دکھائے تو اسے انعام ملتا ہے، جو ہو ہی پاگل اسے کیا انعام ملے گا بھائی؟ تو بتائیں یار پوری کائنات میں جسے سب سے بڑا انعام رب دے
ما انت بنعمت ربک مجنون. حبیب پیارے آپ پر آپ کے رب کا انعام ہی اتنا ہے، آپ مجنون نہیں ہیں. بتائیں بھی جسے رب انعام دے تو وہاں کا انعام ایسوں کو مل رہا ہے کیا؟ ہیں جب تیرے اسکول کا ماسٹر کسی عام ایسے کو انعام نہیں دیتا ہیں تو خالق کائنات جو ہے اس نے جو اتنا بڑا انعام دیا ہے، سارے نبیوں کی امامت جسے دی ہو، نبیوں کو تاجدار بنایا ہو، ہیں خاتم النبیین بنایا ہو، رب تبارک و تعالیٰ ایسے بنا دے گا؟ اسی بات کو، صرف اسی بات کو کھولیں تو ساری رات گزر جائے. حقیقت کہہ رہا ہوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں جی، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. میں حبیب پیارے تیرا جو اجر ہے نا وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. بتائیں بھئی اجر کن کو ملتا ہے؟ اجر آپ اجرت سے دیکھیں، اجر اجرت سے دیکھیں. جو کام کرے اسے ملتی ہے نا اجرت، اسے ملتا ہے نا اجر، اسے ملتا ہے نا ثواب. تو بتائیں یار آپ کبھی کسی ایسے کو دیتے ہیں جو کام ہی نہ کرے؟ یا پھر یہ چھوڑیں آپ کسی ایسے کو اجرت دیتے ہیں جسے سمجھ ہی نہ ہو کام کی؟ جسے رب فرمایا حبیب پیارے آپ کا تو اجر ہی اتنا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. ہیں اس حبیب کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اسے سمجھ نہیں ہے، اس حبیب کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہیں. کیسے زبردست جواب ہے یار. ہیں آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تیسری دلیل حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجنون نہ ہونے کی. حبیب پیارے آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. یہ الا جو ہے یہ غلبے کے لیے اور استعلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ میں لوگوں سے لوگ جو ہے نا وہ اخلاق کو اپناتے ہیں. حبیب پیارے آپ تو خلق عظیم پر حاوی ہیں. جو بھی آپ کرتے جاتے ہیں وہ خلق بھی بنتا جاتا ہے، وہ عظیم بھی بنتا جاتا ہے. وہ خلق بھی بنتا جاتا ہے، وہ عظیم بھی بنتا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایمانداری والی بات ہے، مزہ آ گیا ہے. یہ تین باتیں رب تبارک و تعالی نے ایسے جواب دیا انہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے کوئی بندہ جو ہے کھڑے ہو کے بات تک نہیں کر سکتا. یار آپ چھوڑیں، کبھی کسی مجنو جو بات کر جائے اس کی بات کی بھی شرعیں ہوتی ہیں. امت میں حضرت بہلول جو تھے انہیں لوگ مجنو کہتے تھے، تو ہمارے علماء جو ہیں وہ انہیں دانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بہلول دانا. حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے نا ہارون رشید رحمہ اللہ گزرے، حج سے واپس آ رہے ہیں، بڑے بڑے اجلہ علماء ساتھ ہیں، لاؤ لشکر نعرے بازی اڑے پڑے ایسے جناب گزرے. تو ہارون رشید رحمہ اللہ نے دیکھا کہ حضرت بہلول بیٹھے ہیں، اتر کے پاس آ گئے، کہنے لگے جی سنا ہے آپ مقروض رہتے ہیں تو آپ کا قرضہ میں دے دوں، کتنا بنتا ہے آپ فرمائیں. آپ فرمایا یار یہ بتا اگر میرا مالک اسی میں راضی ہے کہ بہلول مقروض ہی رہے ہیں تو بتا پھر میرے رب جو ہے دینا چاہے تجھے دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ پھر ان کا میرے رب راضی ہی اسی پر ہے کہ بہلول مقروض رہے. جب میرا مالک راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں اسی پر. بتائیں بھائی یہاں پہ بہلول جو ہے اس کی یہ شان ہے یار. بہلول حضرت بہلول رحمہ اللہ ایک دن آئے جناب سلطان کے پاس، ہارون رشید کے پاس. تو ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک رومال جیب سے نکالا ہارون نے، اور حضرت بہلول کو کہا کہ یہ رومال جو ہے نا آپ اس سے دے دیں جو آپ کو سب سے بڑا بیوقوف لگتا ہے، سب سے بڑا بیوقوف لگتا ہے اسے دے دیں، جو مجنون ہے اسے دے دیں آپ. حضرت بہلول نے جناب وہ رومال لپیٹا اور جیب میں ڈال لیا. لوگ کئی بیٹھے تھے، آپ کو پتہ ہے احمق ہوتے ہیں، وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے لگتا ہے یہ خود ہی ہے، یہ خود ہی ہے جی، جیب میں ڈال گیا نا جی. اچھا آپ لے کے چلے گئے، کچھ عرصے بعد دیکھا سلطان حضرت ہارون رشید کا آخری وقت آ گیا. آئے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آگے کہا کہ ہاں جی آپ کہیں پہ جاتے ہیں سفر پہ، کوئی پکنک منانے جاتے ہیں تو کچھ سامان وغیرہ لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، خیمے بھیجتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، خدام بھیجتے ہیں، پکوائی کرنے والے بھیجتے ہیں، پکوان بنانے والے سارے کے سارے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو ہوتا ہے نظام، دنیا کے نظام ہے ہی ایسے. آپ نے کہا اچھا تو پھر جہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی کچھ بھیجا ہے؟ جب آپ نے یہ کہا نا تو ہارون رشید چپ. آپ نے کہا یار تیری امانت میرے پاس تھی، وہ رومال نا، مجھے پوری کائنات میں تیرے سے بڑا بیوقوف نہیں ملا، یہ پکڑ رومال اپنا. بتائیں بھائی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ تین دلیلیں
آگے رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ دھمکی مکے میں دی جا رہی ہے. کہاں دی جا رہی ہے؟ یار کیا خیال ہے انہیں عقل اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ میرا حبیب جب پڑھ کے سنایا کہ انہیں دھمکی دے گا تو انہوں تو میرے حبیب کے گلے پڑنا ہے نا، آقا علیہ السلام کے جناب پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے مکے کے اندر فرمایا حبیب آپ پڑھ کے سنائیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، میں حبیب پیارے ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے. ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اب بتائیں بھائی، حبیب کریم علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے غلام کیسے ان کے نام پہ جانے دے رہے ہیں، ان کے نام کے کیسے ڈنکے بج رہے ہیں پوری کائنات کے اندر. محبوب کریم علیہ السلام کی آج بھی جناب بارش آ جائے، آندھی آ جائے، سکول بھی بند ہو جاتا ہے، کرکون آ جائے، ہر شے بند ہو جاتی ہے. ہو گئی بند نہیں ہوئی، لیکن مسجد کی اذان آج تک بند نہیں ہوئی. 1400 سال میں کوئی بندہ ثابت کر دے یار اذان بند ہو گئی نہیں نہ بند ہوئی. تو بتائیں یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار ہے یا نہیں؟ اور یہاں پہ دوسری بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی آپ بھی دیکھ لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے. بدر میں ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ احد میں ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ حنین میں ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ یہ سارے رگڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. بتائیں بھائی آگے کیا فرمایا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں مفتون کون ہے، فتنے میں مبتلا کون ہے، یہ پتہ چل جائے گا سب کو. بتائیں بھائی اب فتنے میں مبتلا وہ تھے یا ہمارے حبیب؟ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. محبوب کریم علیہ السلام کے کلام کی شرحیں ہو رہی ہیں، ان کے بیانات ہو رہے ہیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اللہ اکبر. رب نے فرمایا یہ پاگل یہ کیا بتائیں گے کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے. رب تعالی نے فرمایا حبیب پر میں خالق اور مالک ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نہ گھبرائیں حبیب، آپ نہ اپنے دل کو یہ بات لگائیں. سنیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. حبیب پر تیرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا کون ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور تیرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے. سبحان اللہ. جی بتائیں جی آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب بیان کروائے، عیب گنوائے رب تعالیٰ نے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. حبیب یہ جھوٹا کہے، جو شریعت کو جھوٹا کہے، رب کے کلام کو جھوٹا کہے، اس کی بات نہ مانے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. میں یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑیں یہ بھی نرم پڑ جائیں. یعنی مکے کے اندر بھی نرم پڑنے کا حکم نہیں ہے حبیب کو. ہاں مکے میں بھی نرم پڑنے کا حکم نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی مکے والی زندگی اٹھائے پھرتے ہیں. ہم جی مکے والے ہیں، مکے والوں مکے میں رہنا تم نے، مدینہ نہیں پہنچنا، ہجرت نہیں کرنی تم نے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے. آگے دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمازم ولا تطع کل حلاف مہین ہمازم مشاء بنمیم. فرمایا کہ وہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا بھی ہے، مہین ذلیل بھی ہے، ہمازم مشاء بنمیم چغل خور بھی ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، آگے پیچھے لگائی بجھائی بھی کرتا رہتا ہے. مناع للخیر، نیکی کے کام سے بھی روکنے والا ہے، لوگوں کو نیکی کے کام سے روکتا ہے. نہ یہ نہ کرنا، اوے نہ ساتھ دینا تم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کی تحریک کا، یہ کام نہ کرنا، کبھی بھی نہ کرنا، روکتے ہیں یہ. رب تعالیٰ نے معتد حد سے بڑا ہوا بھی ہے، حد سے بھی بڑا ہوا ہے، اسیم گناہگار فاسق فاجر بد کردار بھی ہے. اور آگے فرمایا عتل بعد ذالک زنیم، بد مزاج اور اکھڑ مزاج بھی ہے. بڑے بڑے حوصلے والے جو اپنے آپ کو بردبار کہتے ہیں، حلیم الطبع کہتے ہیں، لیکن جب بات دین کی ہے تو وہ بھی بد دماغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی باولے کتے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عتل بعد ذالک زنیم. میں یہ ساری باتیں کرتے کرتے اس کے بعد جو ہے نا زنیم وہ حرامدہ بھی ہے. کیا ہے؟ حرامدہ بھی ہے. اپنے جو سابق وزیر اعظم اترے ہیں نا، ایک بندے نے لطیفہ ہی لکھا. لطیفے ہوتے ہیں ان کا کیا اعتبار ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی عام قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. کیا لکھا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی قبر پر لکھا ہوگا آخری، ہاں وہی. چلو تسی کے اچھا جی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے اس کے کچھ اور چیزیں کھولیں، یہ ذہن میں رہے. دیکھیں قرآن کریم نے جتنے اس طرح کے واقعات بیان کیے نا، وہ چاہے جزوی ہوں یا شخصی ہوں، لیکن قیامت تک جتنے بھی لوگ یہ حرکتیں کریں گے جو حرکتیں انہوں نے کی تھیں، وہ سارے کے سارے اسی کی
تطبیق میں آئیں گے، یعنی وہ ساری آیات ان پر منطبق ہوں گی۔ ہاں یہ پکی بات ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اگر کوئی یہ کہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو پھر صحابہ کو تھا ہمیں نہیں ہے، تو پھر چھٹی بھائی، اگر تم مومن ہو تو زکوٰۃ دو بھائی، زکوٰۃ تم پر بھی لازم ہے۔ اگر نماز انہوں نے پڑھی تھی تو آپ نے بھی، مومن ہو تو پڑھو۔ اگر اس طرح کر کے جب مومنین والی آیات پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے جائیں گے، جنت والی بات کریں گے، جنت کے داخلے والی، یہ بھی سارے جنتی بنتے جائیں گے۔ تو جب جہنمیوں کی بات کریں گے، محبوب کریم علیہ السلام کے دین کے دشمنوں کی بات کریں گے، جب ولید بن مغیرہ کی بات کریں گے، تو جس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بات آئی، حضور کی ناموس کی بات آئی، تو اس نے آسیہ ملونہ کا ساتھ دیا نہیں، گستاخ عورت کا ساتھ دیا، اور اس نے اہل اسلام علماء کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، علماء کو جیلوں میں جناب مارا، ان پر ظلم و ستم کیا۔ تو بتائیں بھائی اس ذلیل کا ظلم بڑا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ولید بن مغیرہ گستاخی کرے اور گستاخوں کا ساتھ دے، وہ بن جائے حرامی، تو یہ کیوں نہیں؟ کہیں نو شک ہے؟ ہاں پکی بات ہے نا بھائی، یہ ذہن میں رہے۔ مسئلہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی کرے گا وہ پکا حرامی ہوگا، اس کی قبر پر لکھا جانا چاہیے آخری۔ اگلی بات جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ بڑی مزیدار ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ ایک دو آیتیں چھوڑ کر کے آگے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، میں ان قریب ہم اس کی خرطوم، خنزیر کی ناک کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ خنزیر کی ناک کو۔ اب وہ بظاہر تو انسان تھا، اس کی ناک بظاہری بات ہے ابو جہل جیسی ناک تھی، ابو لہب جیسی ناک تھی، فرعون جیسی ناک تھی، عمران خان جیسی ناک تھی، اس سے علیحدہ تو تھی نہیں، بکری تو نہیں تھی نا جی۔ لیکن پھر رب تبارک و تعالی نے اسے خرطوم کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ یہ خبیث جو ہے، اگر اس کی ناک انسانوں والی ہوتی، اسے شرم نہ آتی میرے حبیب کے بارے میں بھونکتے ہوئے ہیں؟ میں اس کی ناک خنزیر والی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ پورے کا پورا انسان اور ناک خنزیر کی لگی ہو ہیں؟ پورے کا پورے خنزیر ہوگا نا۔ تو رب تبارک و تعالی نے اسے کیا فرمایا قرآن میں؟ خنزیر ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ پکی بات ہے۔ اب پھر کیا ہوا جی؟ بدر کے اندر یہ آیا تھا ولید بن مغیرہ، کریم آقا علیہ السلام کے صحابی نے، انہوں نے کہ نیزہ مارا یا کوئی چیز ماری اسے، اس کے ناک پہ نا کٹ لگ گیا ہیں، ٹک جسے کہتے ہیں، وہ لگ گیا۔ اب وہ زخمی ہو گیا، اس سے اسے بیماری لگ گئی، کینسر لگ گیا اسے۔ بدبو اتنی پھیلتی تھی لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، مجمع میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، جہاں جاتا لوگ اس کی ناک دیکھے اپنی ناک ڈھانپتے تھے۔ وہ کہتا ہے وہ آ گیا بے نقا، وہ ذلیل آ گیا جی، اس کی ناک پوری خراب ہو گئی تھی، اور اسی ناک کی وجہ سے اتنا ذلیل ہوا کہ وہ جناب اپنے اس کے گھر والے تک اس سے نفرت کرنے لگے، اس سے دور بھاگتے تھے، وہ گھر میں آ جاتے وہ اٹھ کے باہر چل جاتے تھے، کہتے یہ ذلیل آ گیا۔ بتائیں جی رسول اللہ علیہ السلام کے دشمن جو ہیں وہ ایسے ذلیل ہوئے ہیں، اور قیامت تک آقا علیہ السلام کے دشمن جو ہیں وہ یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ اس کے ساتھ ایک ہو گیا دنیا کے اندر کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ داغی گئی، اور قیامت والا دن بھی اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ قیامت والا دن تو جہنم کی آگ سے اس کی تھوتنی داغی جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔